محسن سے نظریں ملانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کتے سے سبق نہیں لیتے ہو جو تمہارے گھر کا ہوتا ہے؟ روٹی کھاتے کو بلاؤ روٹی چھوڑ کے آ جاتا ہے، اور اذان پر تمہیں رب بلاتا تم تاش کھیلتے اٹھ کے نہیں جاتے ہو، ڈرامے دیکھتے تم اٹھ کے نہیں جاتے ہو، چائے پیتے یہ پولیس والے کو بلا لے بڑا افسر تو یہ سر سر کہتا ہوا بھاگتا ہے پولیس والا، کوئی پولیس والا حی علی الصلاۃ سنتا ہے اور نماز کو نہیں جاتا ہے۔ اس کی نظر میں ایس پی خدا بنا ہے جو خود بے حیثیت ہے، گندے قطرے سے بنا ہے، پیشاب پخانے سے بھرا ہے، اور مٹی میں مٹی ہو کر نشان مٹ جائے گا۔ اس کے بلانے پر تو یس سر سر کر کے بھاگتا ہے، اور اللہ کہتا ہے علی الصلاۃ، آ جانا میرا بندہ، اے میں قربان جاؤں۔ عمر گزر گئی تبلیغ میں حیا کے لفظ سے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، میں نے کہا میں حیا کا مطلب تو دیکھوں، جو لگا تھا حی علی الصلاۃ، بڑا چھوٹے کو بلاتا تو تکبر سے بلاتا ہے، تکبر نہ ہو تو حاکمیت سے بلاتا ہے، روب سے بلاتا ہے۔ سنا نہیں تمہیں بلا رہا ہوں، ادھر آؤ ادھر آؤ، سنو، یہ لہجہ ہوتا ہے، یہ لہجہ ہوتا ہے۔ اور اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وہ اللہ۔ وہ بلاتا تو زمین کانپ اٹھتی، وہ بلاتا تو آسمان تھر تھرا اٹھتا، وہ بلاتا تو میرا وجود میری ہڈیاں پگھل جاتی۔ پر چند سال پہلے حیا، ہائے ہائے حیا، حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے نہیں، حیا علی الصلاۃ۔ حیا علی الصلاۃ کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا مرحبا 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 مرحبا، آ جاؤ بسم اللہ بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، یہ لہجہ ہے حیا میں، یوں اللہ بلا رہا ہے، حیا آ جاؤ مرحبا، میں تمہارے استقبال کے لیے ہوں، حیا علی الصلاۃ، یہ حیا حلا ہے، حیا حلا، حیا حلا تو مرحبا مرحبا بسم اللہ بسم اللہ، سائیں 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 نہیں کرتے تم، سائیں 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 سائیں، آؤ جی سائیں سائیں آؤ جی، اور یہی کچھ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا ہے، میرے ساتھ کیا ہے، آ جا میرا بندہ، آؤ نا، میں اور میرا رسول تیرے انتظار میں ہے، آ جا، اس کے بعد میں نہ آؤں تو مجھ سے بڑا بے غیرت کون ہوگا۔ موسم کیوں نہ بدلیں، طوفان کیوں نہ آئیں، زلزلے کیوں نہ آئیں، ظالم کیوں نہ حکمران بنے، رشوت خور کیوں نہ طاقتور ہو، کہ اللہ کی پکار پر آنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کی پکار پر اٹھنے والا کوئی نہیں ہے۔ حیا آجا، حیا آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ، آجا میرا بندہ۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کو مقصد پہ لاؤ، مقصد پہ لاؤ، مقصد پہ لاؤ، مقصد پر لاؤ، یہ بیکار نہ چلی جائے، یہ ایسی ضائع نہ ہو جائے، یہ ایسی پگھل نہ جائے، یا بڑھاپے میں افسوس ہو، ہائے ہائے میں کیا کر بیٹھا، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ تو محمدی بنو، میں یہ کہہ رہا تھا، محمدی بنو، اپنے محبوب کی زندگی میں ڈھلو، اس کے سانچے میں ڈھلو، اس کے طریقے میں ڈھلو، اس کی اداؤں کو اپناؤ، اس کی بلندیاں۔ ادھر یہ سنا رہا ہوں کہ یہ دکھ درد دیکھا ہے کہ یتیمی کی زندگی گزاری ہے، ہم 8 سال کے بچے کے لیے کھلونے لا رہے ہیں، گاڑیاں لا رہے ہیں، جہاز لا رہے ہیں، اور میرا نبی 8 سال کی عمر میں مزدوری کر رہا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، غربت تھی، غربت تھی، غربت تھی،
گزارا نہیں ہوتا تھا حضرت ابو طالب کا، بچے زیادہ تھے، مال تھوڑا تھا، اللہ کے نبی بھی غار ثور کی طرف بکریاں چلانے جاتے تھے، سر پہ کپڑا نہیں ہوتا تھا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. اتنی بڑی شہنشاہی دے دی ہے کہ جنت کی چابی ہاتھ میں پکڑا دی، اپنا جھنڈا ہاتھ میں پکڑا دیا، مقام محمود سجا دیا، شفاعت کبریٰ کا وارث بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا، نبیوں کا نبی بنایا، انسانوں کا نبی بنایا، جنات کا نبی بنایا، پہلوں کا نبی بنایا، پچھلوں کا نبی بنایا. لاڈ پیار سے کبھی محمد کہا، کبھی احمد کہا، کبھی حاشر کہا، کبھی عاقب کہا، کبھی فاتح کہا، کبھی خاتم کہا، کبھی ابو الماحی کہا، کبھی ابو القاسم کا نام دیا، کبھی طه کا نام دیا، کبھی یاسین فرمایا، کبھی شاہد بنایا، کبھی مبشر بنایا، کبھی نذیر بنایا، کبھی داعی الی اللہ بنایا، کبھی سراج منیر بنایا، کبھی مزمل کہہ رہا ہے، کبھی مدثر کہہ رہا ہے، کبھی رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، اور کبھی کافۃ للناس بشیر و نذیر کہہ رہا ہے. محمود نام رکھا، نذیر نام رکھا، بشیر نام رکھا، رؤوف نام رکھا، رحیم نام رکھا، عربی ہاشمی، مزری، قرشی، تہامی، نتفزاری، نزاری، حجازی، شافع، محمد، احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، سراج، منیر، یہ سارے نام اپنے محبوب کو دیے ہیں، یہ سارے نام اپنے حبیب کو دیے ہیں، اور اس سے عشق کیا، اس کی ہر ادا کو محفوظ موجود کیا، اس کی ہر سنت کو زندہ کیا، اس کے حسب نسب کو زندہ کیا. محمد بن عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا، ہاشم کا پڑپوتا، عبد مناف، اب آگے لفظ کوئی نہیں ہے، کسی کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرا تیرا نبی ہے جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے. یہ اللہ کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ. بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے علم میں ڈھلو، اس کے راستوں پہ چلو، اس کی زندگی اپناؤ. ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں، باپ قریب ہوتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں، اور سارے نبی کہتے تھے ہمارے بھائی آئے. تو اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا آ گیا، میرا بچہ آ گیا. وہ بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا، چاہے بادشاہ بن جائے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا رشتہ تو بڑا ہے نا، رتبہ چھوٹا ہے کوئی شک نہیں، رتبہ چھوٹا ہے لیکن رشتہ بڑا ہے نا، رشتہ بڑا ہے. دادا ہیں تو کہہ رہا میرا بچہ آ گیا، اور گلے لگایا اور ماتھا چوما. اور کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ جب واپس جاؤ تو اپنی امت کو میرا سلام بھی کہہ دینا. پھر وہاں سے آگے سفر ہوا ہے، سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے. یا رسول اللہ اتنا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. ایک بالشت، ایک فٹ سے بھی کم، اتنا بھی میں اوپر گیا، شبرن ایک بالشت یہاں سے اوپر گیا تو میں جل کے راکھ ہوں. آگے آپ جانو آپ کا رب جانے. اور آگے پھر میرا نبی گیا ہے. پھر آگے سدرۃ المنتہا اسٹیشن بن گیا ہے، مورو اسٹیشن ہے، اسٹیشن بن گیا، سدرۃ المنتہا اسٹیشن بن گیا. پھر اس کے بعد عرش آ گیا، پھر عرش بھی اسٹیشن بن گیا. پھر عرش کے اوپر نور کے پردے ہیں، لا محدود، لا تعداد، بے شمار. 70,000 کب سے مراد 70,000 نہیں ہوتا، عربی میں 70 کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ. جیسے ہماری زبان میں 100، تمہیں 100 دفعہ سمجھایا کا مطلب ہے بہت دفعہ سمجھایا. تو اوپر 70,000 کا مطلب ہے بے شمار پردے اٹھتے گئے اور حبیب اور محبوب آمنے سامنے ہو گئے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. پیچھے سے سنو، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى
ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الكبرى. یہ سب کچھ میرا اللہ بیان کر رہا ہے خود کہ میں نے بلایا، میں نے اپنا آپ دکھایا، تو جس کی آنکھ اللہ کو دیکھ لے. بات تو میں نے مصلی کی تھی کہ مصلی پہ جنت نظر آئی اور دوزخ نظر آئی. جنت دوزخ تو چھوٹی شے ہے، جو آنکھ اللہ کو دیکھ لے وہ آنکھ کیسی طاقتور ہوگی. میرے بھائیو، یہ نبی جواب دیتے ہیں کہ انسان کیوں آیا اور اسے کس نے بنایا. میرے نبی کی خبر آئی قرآن کے ذریعے سے، واللہ خلقکم، تمہیں اللہ نے بنایا. کہاں سے بنایا؟ من تراب، پھر کیا کیا؟ من نطفہ، نطفہ پھر کیا کیا؟ ثم خلقنا النطفة علقہ، ایک کیڑا، ایک کیڑے کی شکل، پھر کیا کیا؟ فخلقنا العلقة مضغہ، ایک لوتھڑا، پھر کیا کیا؟ فخلقنا المضغة عظاما، اس میں ہڈیاں، پھر کیا کیا؟ فقصونا العظام لحما، اس پر یہ گوشت چڑھایا، پھر کیا کیا؟ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی. الم نجعل له عینین، دو آنکھیں، ولسانا وشفتین وهدیناه النجدین. الم نخلقکم من ماء مهین فجعلناه في قرار مکین الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. یومئذ للمکذبین، میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا. میں نے الم یکن نطفة من منی یمنی ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى الیس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. جواب آیا مجھے کس نے بنایا؟ اللہ نے. کیسے بنایا؟ ایسے جیسے بتایا. مورس بقائی ایک بہت بڑا ڈاکٹر تھا فرانس کا، گائنوکالوجسٹ تھا. اس نے یہ آیات پڑھی، جو حمل کا ماہر ڈاکٹر، اور جو ہمارے مصر عورتیں ہوتی ہیں، یورپ میں مرد بھی ہوتے ہیں. اس نے یہ آیات پڑھی 18ویں سپارے کی. وہ کہنے لگا میں ایمان لایا کہ اسلام سچ ہے، قرآن سچ ہے. یہ تو آج ہمیں پتہ چل رہا ہے. قرآن اینڈ سائنس، بائبل اینڈ قرآن، یہ کتاب لکھی جس کو پڑھ کے ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے. قیم یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا علم آسمانی ہو. انسانی علم 1400 سال پہلے یہ جان ہی نہیں سکتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے. تو یہ جواب آیا کہ بنانے والا اللہ. اگلا جواب، کیوں بنایا ہے، کیوں بنایا ہے، کیوں بنایا ہے. تو اس کا جواب بھی آیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. مورو والو، تمہیں اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کی مان لو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مورو والو، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو، اللہ کی مان لو. ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے مانے؟ ہمیں تو پتہ نہیں کیسے مانے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. مورو والوں کو بتاؤ، اگر اللہ کی ماننے کا دعویٰ ہے تو محمد مصطفیٰ کی مان کے دکھا دو. میرے محبوب کی مانو گے تو جیسے مجھے مان لیا، اس کی مانو گے تو مجھے مان لیا، اس کی مانو گے تو میری مان لی، اس کی مانو گے تو اللہ تک پہنچو گے، اس کے نہیں مانو گے تو تمہیں سید قریشی ہونا اللہ کے دربار میں اونچا نہیں کر سکتا.